अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग का भी कोई पता नहीं चलता। कभी ये जजों पे और जर्नलों पे गर्म हो जाते हैं, तो कभी जिनको अपने हाथ से इन्होंने सारा कुछ थमाया होता है उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, या मेरा इशारा है बाप पार्टी की तरफ कि अभी जिसे हाल ही में जो साबिक़ वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ख़ुद यानी कि बज़ाते ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस और मतलब अपनी पार्टी और जो दीगर पार्टी के कायदीन हैं, और यकीनन इसमें नवाज़ शरीफ साहब की मुशावरत भी शामिल होगी, उनकी मर्ज़ी से बाप पार्टी के एक मेंबर को वज़ीर आज़म नामज़द किया। और ये मुशावरत जो हुई वो उस वक्त के जो लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन थे राजा रियाज साहब, उनके साथ मिलकर हुई, जिन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पहले भी वो नून लीग के साथ ही थे जब से इमरान खान साहब को जो है हटाया गया 2022 में तहरीक अदम इस्तेहकाम के तहरीक अदम एतमाद के बाद। लेकिन बहरहाल वो फिर भी पर्दा डला हुआ था कि जनाब पता नहीं क्या और कैसे और क्यों, तो वो अपोजिशन लीडर का उन्होंने रोल निभाया और उसके बाद जनाब लंदन जाकर उन्होंने बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। नून लीग और बाप पार्टी की जो चपकलश है, लड़ाई झगड़ा है, वो काफ़ी यानी कि आप कह लें कि कुछ सालों पर मुहित है। कुछ सालों से ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, और एक मर्तबा फिर जो है आज इसने लड़ाई का रूप इख्तियार किया। इन दोनों पार्टियों का जो कॉन्टैक्ट है आपस में वो बिगड़ा, क्योंकि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं यानी निगरां वज़ीर दाखिला जो हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने एक बयान दिया एक टीवी प्रोग्राम में कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो कानून के मुताबिक अगर किसी को गिरफ़्तार करना पड़ा तो कर लेंगे, इसके लिए कोई बड़ी फ़ोर्स नहीं चाहिए और कोई तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। अगर नवाज़ शरीफ आते हैं, उनको बेल नहीं मिली हुई होगी, तो चूँकि वो माजी का हमें पता है उनका रिकॉर्ड क्या है कि वो कन्विक्ट गए थे एक केस में, उनको बेल मिली थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, 4 हफ़्तों की बेल मिली थी। अब 4 साल के बाद वो तशरीफ़ ला रहे हैं लंदन से वापस 21 अक्टूबर को। तो उन्होंने इस तनाज़ुर में कहा कि अगर वो आते हैं, बेल नहीं मिली होगी, तो कानून के मुताबिक उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब ये बयान जो है वो इतना बुरा लगा नून लीग को कि उसकी लीडरशिप, उसमें से काफ़ी सारे लीडरान ने बयान पे बयान जो है वो दाग दिया। उन्होंने बुगटी साहब को जनाब आप कह लें कि बस मुक्का नहीं मारा, वो सामने नज़र नहीं आए शायद, वरना जो लफाजी उन्होंने की और जो बातें उन्होंने की उसका मफहूम, उसका मतलब कुछ ऐसे ही निकलता था कि तू मेरे सामने होवे तो तेनों मैं दसां। और वो यही उन्होंने मतलब जो उनके बयानात आप देखें कि जनाब अपने कद से ऊंची बात ना करें और अपनी हद में रहें, और क्या नाम है, आप थोड़े वक्त के लिए यहाँ मौजूद हैं, जो वापस आ रहा है वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुका है मुल्क का। और हद तो हद ये भी कह डाला कि वो नवाज़ शरीफ वहाँ से वापस आने के बाद लंदन से कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे इसका फ़ैसला आपने नहीं करना, और ना आपको इसका सर दर्द लेने की ज़रूरत है। यानी कि इंटरिम जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उसको ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसी इस्लामाबाद की कोर्ट से उनकी कन्विक्शन हुई थी नवाज़ शरीफ साहब की, और वो आज भी केसेस पेंडिंग हैं, चाहे वो लंदन रेफरेंस हो यानी एवनफील्ड रेफरेंस हो या अल अज़ीज़िया रेफरेंस हो। तो अल्टीमेटली उनका कनेक्शन तो बनता है। अब अगर वो लाहौर उतरते हैं या इस्लामाबाद उतरते हैं, ये फ़ैसला उनका है। अभी तक तो जो चीज़ें हैं कि वो लाहौर उतरेंगे और मीनार पाकिस्तान वगैरह जाएंगे। लेकिन ये जो सारी बयानबाजी हुई, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है उन्होंने जंप किया, उन्होंने बड़ी सलवातें सुनाई और उन्होंने कुछ इस लहजे में बात की कि जनाब आप अपनी हद में रहें और जितना आपका कद है उतनी बात करें। तो मतलब ठीक है, नून लीग के पास ज़्यादा सीटें हैं या चीज़ें हैं या मामलात हैं या वो हुकूमत में ज़्यादा अरसा गुजार के गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको ये चीज़ें ज़ेब देती हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा माजी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो बाप पार्टी की कारकर्दगी कम से कम नून लीग के हवाले से इतनी बुरी नहीं है। जहाँ जहाँ उन्होंने टक्कर देनी थी, जहाँ जहाँ उन्होंने नून लीग को कोई सबक सिखाना था, वहाँ उन्होंने धूल चटाई है नून लीग को। आप सादिक संजरानी साहब को ले लें, बाप के मेंबर हैं, और जब उन्होंने सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक का ज़ोर लगा लिया, उनको नहीं हरा सके। सेनेट चेयरमैन की जो सीट है वो आपके नंबर्स पेपर्स पे ज़्यादा होने के बावजूद, नून लीग की स्ट्रेंथ होने के बावजूद, सपोर्ट होने के बावजूद दीगर पार्टियों से, आप नून लीग जो है वो बाप को कुछ नहीं कर सकी। और सादिक संजरानी न सिर्फ एक मरतबा बल्कि दूसरी मरतबा भी सेनेट चेयरमैन बैठे में, कर लें आपसे अगर कुछ होता है
پھر نون لیگ کی کیا وہ مثال دینی ہے. دوسری مجھے یاد آیا کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن کا انتخاب کرنا تھا تو یوسف رضا گیلانی کو جتا کر سارے لوگ لائے تھے, لیکن بعد میں جب پیپلز پارٹی نے بھی سوچ لیا کہ جی ہم نے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا ہے اور اس کے لیے چاہے ہمیں باپ کی بھی سپورٹ لینی پڑے تو ہم لیں گے, تو انہوں نے باپ کی سپورٹ لی اور اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بڑی ان کو باتیں سنائی تھی کہ جناب انہوں نے ایک ایسی پارٹی کے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار سمجھی جاتی ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق کردہ ایک پارٹی ہے, اس کو جو ہے اپنے ساتھ بٹھا لیا, اس کو اپنا باپ بنا لیا, اور اس باپ بنانے کے لیے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے کے لیے آپ نے اتنا بڑا جو ہے وہ سٹیپ لے لیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. تو یہاں یاد دلانا ضروری ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو چھوڑیں, آپ کے جو اپنے وزیر اعظم گزرے ہیں ابھی شہباز شریف صاحب, انہوں نے باپ پارٹی کے بندے کو کیوں وزیر اعظم نامزد کیا ہے؟ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی اور بندہ انہیں نظر نہیں آیا؟ اس وقت باپ پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مور نہیں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر, یا باپ پارٹی کے لوگ اس وقت بالکل صاف ستھرے ہو گئے تھے؟ باتیں ان کی آسمان سے جا کے ٹکراتی ہیں اور جناب یہ دعوے ایسے ایسے کرتے ہیں, لیکن اصل میں جب آپ ان کا عمل دیکھیں پیچھے جا کے یا جو ماضی میں ہوئی ہیں چیزیں, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں, اور بھی ایسی بے شمار چیزیں ہوں گی جہاں انہوں نے مصلحت پسندی سے کام لیا ہے. ابھی 16 مہینے ان کی حکومت رہی ہے, 16 مہینے میں انہوں نے حرام کی حد ہے یا مجال ہے کہ ان کو اتنی جرت ہوئی ہو کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو جنرل باجوہ کے خلاف یا جنرل فیض کے خلاف. ان کا بڑا نیریٹو تھا یہ جب اپوزیشن میں تھے, انہوں نے گجرانوالہ ریلی سے شروع کیا نواز شریف صاحب نے, اور یہاں تک لے کے آئے ووٹ کو عزت دو فلانا, اور انہوں نے جناب الیکشن ہمیں ہرایا, ہماری چلتی حکومت کو گھر بھیجا اور یہ کیا اور وہ کیا. بس 16 مہینے آپ حکومت میں تھے, آپ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. آپ نے گارڈ آف آنر دے کے یا ان کو پورے عزت و احترام سے اور ان کی شان میں قصیدے پڑھ کے گھر بھیجا ہے. تو کیا وہ شہباز شریف صاحب آپ کی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں؟ آپ کی پارٹی کے صدر ہیں. وہ آپ کی پارٹی کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں. آپ کی پارٹی نے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ وہاں بٹھائیں تو ان کو بٹھایا ہے نا, اس کے بعد ہی وہ وہاں تک لے کر گئے ہیں چیزوں کو. اور اب پھر جناب واپسی آنا ہے میاں صاحب نے, تو وہی نیریٹو پھر شروع کر دیا کہ جی باجوہ صاحب نے یوں کیا تو فیض صاحب نے یوں کیا. اور بھائی وہ 100 دفعہ غلط ہوں گے, 1000 دفعہ غلط ہوں گے, آپ تو کم سے کم ایک جگہ کھڑے ہوں. جب ایکسٹینشن کی باری آئی تو آپ سارے لیٹ گئے ہیں, آپ نے ایک لفظ نہیں نکالا. یونینیمسلی آپ نے ووٹ کیا ہے. جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن کس نے دی ہے؟ جب آپ سے یہ بات پوچھی جائے, بات کی جائے, تو آپ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ جناب میں تو ذاتی طور پہ اس میں شامل نہیں تھا یا نہیں تھی, اور مجھے تو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا, اور فلاں اور یہ اور وہ. یہ کون سی ریزننگ ہے بھائی؟ جب آپ کو باپ پسند نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, جب آپ کو پسند آ جائے تو آپ اس کا بندہ نامزد کر دیتے ہیں بطور وزیر اعظم. آج اگر اس کے وزیر داخلہ نے ایک بات کی ہے جو جینونلی ایک بات ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس بیل نہیں ہوگی, ایک بندہ بغیر کسی ریلیف کے کورٹ سے واپس آئے گا, تو کیا قانون کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے؟ ایک عام آدمی اگر اس طرح کوئی واپس آئے گا تو کیا اس کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن کیا قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ آپ پھر اسی پریس ریلیز میں دیکھ لیں جناب ایک اور لیکچر کے ہم نے پہلے بھی قوانین کا سامنا کیا, عدالتوں کا سامنا کیا, سزائیں اور جیلیں بھگتی ہیں. تو آپ اتنی بات کر لیں گے ٹھیک ہے جی ہم اپنا کام کر لیں گے, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہم بیل لے لیں گے یا جو بھی معاملات ہیں. ایک بندے کو تھریٹ کرنا اور اس کو نیچا دکھانا اور اس کو اس طرح سے باور کرانا کہ یار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ صرف 2-4 مہینے کے لیے وزیر بنا ہے تو اپنی اوقات میں رہے, تو میرے خیال میں یہ آپ کا شودہ پن جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے, یا آپ کہاں اور کیسے سوچتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا کیا خیال رکھتے ہیں, یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. تو ان چیزوں سے جتنا اجتناب کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. ویسے بھی بڑے بول آپ نے جتنے بولے ہیں, باپ نے آپ کو دھول چٹائی ہے ان بڑے بولوں پر. آپ باپ پارٹی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اس کے پاس کوئی سیٹیں نہیں ہیں, نہ پارلیمان میں اتنی زیادہ جتنی آپ کے پاس ہوتی ہیں, نہ اس کے پاس اور کوئی اسٹرینتھ ہے, لیکن پھر بھی آپ کو جہاں جہاں اس نے مطلب وہ مزہ چکھانا تھا وہ چکھا دیا ہے. اور ابھی بھی جو بگٹی صاحب نے یہ سارے بیانات آئے اور اس کے بعد جب انہوں نے ری ٹریک کیا تو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, گپ شپ لگائی, تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بھی یہ ریزن ہے کہ ایک تو انہوں نے تھوڑا سا ایز وہ کہہ لیں کہ ریگارڈ کے طور پہ یہ کام کیا, اور دوسرا شاید فیوچر میں بھی باپ کی نون لیگ کے ساتھ بلوچستان میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو, چاہے وہ الیکشن سے پہلے ہو یا الیکشن کے بعد ہو, تو وہ اس فیوچر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور چیزوں کو سموتھ رکھنے کے حق میں ہے. تو اس لیے بھی شاید انہوں نے تھوڑا سا ری ٹریک کیا کہ نہیں جی میں نے ایسے نہیں کہا. اور اگر آپ تھوڑا سا بیان سن بھی لیں بگٹی صاحب کا جو انہوں نے ٹی وی پروگرام میں دیا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے ہیں 2018 میں,
اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے ہیں، اور جب انہوں نے گرفتاری دینی تھی ان کو پتہ تھا کہ میں جاؤں گا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، وہ لیکن پھر بھی واپس آئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی پرابلم ہوگی، اور اگر وہ خود بھی یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ بنے تو وہ گرفتاری دے دیں. اور انہوں نے بڑا نارمل سا ایک وہ جو ہے وہ جملہ اور ساری چیزیں کہی ہیں، لیکن نون لیگ نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا اور اتنے بیان داغے اور اتنی چیزیں کی اور اتنا مطلب ایسے دھونس جمایا کہ جیسے ابھی بھی حکومت ہی نہیں کی ہے. مطلب یہ ایسا فیل کروا رہے تھے صبح سے لے کر ابھی تک کہ جناب کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ہم نے آپ کو دی اور ہم ہی اصل مالک ہیں اور فلاں ہیں اور یہ وہ، اس طرح کا ایک ٹون اور ٹینر تھا ان کا. اور وہ جو ایک ان کی خاتون لیڈر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے بھی کوئی عجیب ہی باتیں کی کہ جی آپ نگراں ہیں تو نگراں رہیں، مالک بننے کی کوشش نہ کریں، اور یہ جو چور دروازے سے آئے ہیں ان کا ہم جو ہے مافیا کا وہ رستہ پتہ نہیں ان کو علاج کرنا جانتے ہیں. بھئی کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ لوگوں کا؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ کون چور دروازے سے آیا؟ انٹرم گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں تو آپ کے اپنے جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے وزیر اعظم نامزد کیا ہے. اب وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ جس کو بھی منسٹر لگائے یا جس کو بھی وہ کوئی پورٹ فولیو دے دے. اب وہ کیسے چور دروازے سے آ گئے ہیں؟ باقی ساری چیزیں بھی آپ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے کہ جب چیزیں کوئی آپ سے انڈیپینڈنٹلی پوچھے گا. تو برائے کرم اتنی چیزوں کو ہوا نہ دیں، اتنا اوپر نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے کسی سے بھی میری کوئی ذاتی ہمدردی یا کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل جو سینیریو ہے یا سین ہے یا جو ایک جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ تحمل سے اور ایک طریقے سے جو ہے وہ کوئی بیان دے سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کو یہ باور کروانا کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے یا وہ ایک انٹرم منسٹر ہے تو وہ انٹرم کے طور پہ ہی سوچے اور سمجھے اور اسی طرح کرے، تو میرے خیال میں یہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے ماضی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں اور جہاں جہاں آپ کو باپ کی ضرورت پڑی آپ نے اس کا استعمال بھی کیا اور اس کو پسند بھی کیا اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بھی، تو خاص کر اس وقت آپ کا یہ جو منافقت ہے یا دوغلا پن ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے. تو لہٰذا اتنے ہی لیکچر دیں جتنے آپ کا عمل آپ کو اجازت دیتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.